بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک خلافت کا منصب خالی رہا۔ اس دوران لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، آپ خلافت کا منصب قبول کریں۔ لوگوں نے سخت اصرار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھاری بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جن مہاجرین اور انصار کا اصرار حد سے بڑھ گیا، تب آپ نے مجبور ہو کر یہ بوجھ اٹھا لیا۔ چنانچہ 21 ذوالحجہ 35 ہجری کے دن مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور انہیں سزا دینا تھا، لیکن اس وقت مشکل یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ موجود تھیں اور وہ قاتلوں کو پہچانتی نہیں تھی۔ اصلاحی واقعات جلد سوم یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ تاریخ کی کتابوں میں قاتلوں کے نام لکھے ہیں، لیکن گواہی کی جو قانونی حیثیت ہے اس سے وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ قاتلوں کے خلاف گواہ کوئی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں سزا دینے کے معاملے میں معذور تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنروں اور دوسرے عہدیداروں کی بے احتیاطی سے ہوا ہے۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے عاملوں کو معزول کر دیا۔ عثمان بن حنیف کو بھرے کا گورنر مقرر فرمایا، عمار بن حسان کو کوفے کی حکومت سپرد کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کا امیر مقرر فرمایا اور سہیل بن حنیف کو شام کا گورنری کا فرمان دے کر روانہ کیا۔ سہیل تبوک کے مقام تک پہنچے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں نے انہیں روک لیا اور مدینہ واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ خبر سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہوا کہ ان کی خلافت لڑائی جھگڑوں سے خالی نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، مہاجرین اور انصار نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ان سب نے اتفاق کر کے خلیفہ چن لیا ہے، اس لیے آپ بھی مجھے خلیفہ مان لیں۔ اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قاصد کہیہ ابسی کے ذریعے زبانی پیغام بھیجا۔ انہوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور کہا، شام میں 60,000 لوگ ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خون آلود تمہیں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا وہ لوگ مجھ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ طلب کرتے ہیں؟ اے اللہ، میں عثمان کے خون سے بری ہوں، عثمان کے قاتلوں سے اللہ سمجھے۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کپیسا کو واپس روانہ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بیعت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئی ہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک عزیز مل گئے۔ ان سے مدینہ منورہ کے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں اور وہاں فتنے کا بازار گرم ہے۔ آپ نے یہ خبر سنی تو مکہ واپس لوٹ گئے۔ لوگوں نے واپسی کی وجہ پوچھی تو فرمایا، عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، یہ فتنہ دیتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے تم لوگ مظلوم خلیفہ کا خون رائے گا نہ جانے دو، قاتلوں سے خون کا حساب لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد کے آثار دیکھ کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر مکہ آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے بھی وہاں کے حالات پوچھے، انہوں نے بھی وہی حالات بیان کیے۔ اسی طرح تمام باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری کوشش کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ کیا۔ مکہ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے درمیان آپ نے اعلان کرایا،
ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عبداللہ بن عامر حضرمی تھے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ مروان بن حکم اور سعید بن عاص وغیرہ نے نہایت پرجوش انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ یہ حضرات بنی امیہ سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنی امیہ سے تھے۔ اس طرح بنی امیہ کے لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے اور یہ ایک باقاعدہ تحریک بن گئی۔ ان حضرات نے مکہ سے بصرہ جانے کا پروگرام بنایا تاکہ وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملایا جا سکے۔ ان حضرات کی ان تیاریوں کی خبریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچیں تو آپ نے بھی بصرہ کا رخ کیا تاکہ ان لوگوں سے پہلے وہاں پہنچ کر بیت المال کی حفاظت کریں اور عراق کے لوگوں کو اپنی وفاداری کے لیے تیار کر سکیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو جب آپ کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ بہت بلند پایہ صحابی تھے، غزوہ بدر میں شریک رہ چکے تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی طرف سے عرض کیا، آپ کا مدینہ منورہ چھوڑ کر جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنی بڑی بڑی جنگیں پیش آئیں، لیکن انہوں نے کبھی مدینہ منورہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ یہ ٹھیک ہے اس وقت حضرت خالد، ابو عبیدہ، سعد بن وقاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ کرام نے شام اور ایران کو فتح کر ڈالا تھا، لیکن اس وقت بھی جان بازوں کی نہیں، لہٰذا آپ یہیں رہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عراق اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی نو آبادی ہے، وہاں کے بیت المال بھی مال و زر سے پر ہیں، اس لیے میرا وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں عام اعلان کر دیا کہ لوگ عراق کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض بڑے صحابہ کے علاوہ باقی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ ابھی ذی قار تک پہنچے تھے کہ خبر ملی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور مکہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بصرہ پہنچ گئی ہیں۔ قبیلہ بنو سعد کے علاوہ وہاں کے تمام لوگوں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں رک گئے۔ آپ نے حضرت حسن اور حضرت عمار 136 بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کو کوفہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت پر تیار کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر وہاں کی مسجد میں لوگوں کے سامنے تقریر کی اور انہیں حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے کہا۔ حجر بن عدی کندی کوفہ کے بڑے آدمی تھے، بہت با اثر تھے۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی اور کیا لوگوں کے امیر المومنین نے خود اپنے صاحبزادے کو بھیج کر دعوت دی، اس دعوت کو قبول کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دے کر فتنے کی آگ کو بجھا دو، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اس طرح حضرت حسن اور حجر بن عدی کندی کی تقریروں سے لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ ان کے گرد تقریباً 9000 مسلمان جمع ہو گئے۔ یہ انہیں لے کر روانہ ہوئے اور ذی قار پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنی فوج کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور بصرہ کی طرف کوچ فرمایا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔